بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایسا خاص عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی آپ پر اتنا مہربان ہوگا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی کچھ عطا کرتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، وہ ہمارے مفلس لوگوں کے لیے، تاکہ ہم اپنے غریب کمزور لوگوں کی مدد کریں، بوڑھے نادار لوگوں کی مدد کریں، ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کے منتظر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیبی امداد کے منتظر ہوتے ہیں کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم لاغر ہو چکے ہیں کہ اللہ ہی کوئی کرم کرے تو ہمارا وقت گزر جائے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد تلاش کرنا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں یا ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم اپنی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تنگ دست ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں کمزور لوگوں پر کی گئی مہربانیاں ہمارے لیے ایسا کام کرتی ہیں جیسا کہ ایک ڈوبنے والے شخص کے لیے رسی کام کرتی ہے۔ ہم جب بھی کسی کمزور انسان کی مدد کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، تو اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلتی ہے اور وہ دعا ہمارے لیے ہر جگہ کام آتی ہے۔ ہم اگر کہیں شدید پریشانی میں مبتلا ہوں تو اس دعا کی مدد سے اللہ تعالی ہمارے راستے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کی خاموش بد دعاؤں سے بچنا ہے، کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل سے ہمارے لیے کوئی بد دعا نکل جائے اور ہماری ہستی بستی زندگی خراب ہو جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بد دعا، دل سے نکلی ہوئی بد دعا ساری زندگی آپ کا پیچھا کرتی ہے، اور ٹھیک اسی طرح دل سے نکلی ہوئی دعا ساری زندگی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر گھر میں کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی تنگ دستی کے معاملات ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے گا اور انشاءاللہ عز و جل جلد برسر روزگار ہو جائیں گے۔ تو عمل جو میرے بھائی ہیں وہ جب گھر میں داخل ہوں تو ان کو یہ عمل کرنا ہے، اور میری وہ بہنیں ایک کمرے سے اگر دوسرے کمرے میں بھی جائیں تو یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل تمام خوشیوں پر، تمام آسانیوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عمل کیا ہے؟ عمل نہایت ہی آسان، جس کو کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا پاؤں گھر میں داخل کریں گے، اور پھر بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ سلام کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد کوئی بھی مختصر درود پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی طرف سے ایسی کرم نوازیاں، ایسی مہربانیاں ہوں گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔